امریکہ، یورپ اور عمران خان۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی ان دنوں سب کام چھوڑ کر عمران خان کی حکومت کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی پر دباؤ ڈال کر انہیں عمران خان سے بغاوت پر مجبور کیا۔ پھر ان ممبران کے لیے مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی سے آئندہ انتخابات میں ٹکٹوں کے وعدے لیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پہلے زرداری، شہباز شریف اور مولانا کی ملاقاتیں کرائیں اور پھر کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے ان کی ڈیل کروائی۔ شہباز شریف اور نواز شریف کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ پھر جو بائیڈن اور بورس جانسن ان کے درمیان ضامن بنے۔ پھر ایم کیو ایم اور زرداری کی ملاقاتیں کروائیں۔ دونوں مسلسل کالیں کر کے زرداری صاحب کو مجبور کرتے رہے کہ وہ ایم کیو ایم کے مطالبات تسلیم کریں، اور پھر یورپی یونین کی پوری قیادت کو ان کے مابین ضامن بنا دیا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک ایران کو بھلا چکے ہیں۔ انہوں نے چین کا معاملہ کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ یوکرین اور روس کا بس وہ صرف نام ہی لے رہے ہیں، لیکن ان کی تمام تر توجہ پاکستان پر مرکوز ہیں۔ سی آئی اے، MI6، رو اور موساد وغیرہ عمران خان کو فارغ کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، یہ سب ممالک سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات کو عمران خان نے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی نظروں میں عمران خان کے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے بچے ہوتے ہیں، اور عمران خان کے بیٹے برطانیہ میں گولڈ اسمتھ کے گھر بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے لندن کے میئر کے انتخاب کے لیے پاکستانی نژاد محمد صادق کے مقابلے میں گولڈ اسمتھ کے بیٹے جیک اسمتھ کو سپورٹ کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان برطانیہ کے ادارے کے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا طرز زندگی لمبے عرصے تک اہل مغرب جیسا رہا، جبکہ اب بھی معاشرتی حوالوں سے وہ پاکستانی کم اور مغربی شہری زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے برطانیہ، امریکہ اور سنگاپور میں سوشل میڈیا سیلز بنا کر پاکستان کے اندر گالم گلوچ اور بدتمیزی کے کلچر کو عام کیا، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد سرکاری وسائل کو بھی اس مقصد کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ ظاہر ہے پاکستان میں گالم گلوچ اور بدتمیزی کے کلچر سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب چینی صدر سی پیک کے معاہدے پر دستخط اور پروجیکٹ کے باقاعدہ آغاز کے لیے پاکستان کے دورے پر آ رہے تھے تو عمران خان نے کینیڈین شہری طاہر القادری کے ساتھ مل کر دھرنوں کا پروگرام بنایا، اور ان دھرنوں کی پلاننگ بیجنگ یا ماسکو میں نہیں بلکہ لندن میں ہوئی تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے شاہ محمود قریشی کو اپنا وزیر خارجہ بنایا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو امریکی وزارت خارجہ میں تربیت دلوائی۔ عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ہیں، چینی اپنا سر پیٹ رہے ہیں، اور 2 سال سے سی پیک کے اصل فورم یعنی JCC کا اجلاس تک نہیں ہو سکا۔ وہ جانتے ہیں کہ چین یا روس کے دورے سے واپسی پر عمران خان نے کسی بھنگڑے کا انتخاب نہیں کیا، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کیا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان ٹرمپ سے ملاقات کی خوشیاں منا رہے تھے، اور نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے اسے ہڑپ کر لیا، لیکن انہوں نے صرف ایک سڑک کا نام بدلنے پر اکتفا کیا اور تماشا دیکھتے رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو زیادہ فنڈنگ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک سے ہوئی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے زلفی بخاری جیسے برطانوی شہریت رکھنے والے اور شہباز گل جیسے امریکہ پلٹ درجنوں لوگوں کو اہم مناصب دیے۔ انیل مسرت جیسے برطانوی شہریوں کو بھی وزیر اعظم ہاؤس میں تواضع ہوتی رہی۔ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے اسد عمر اور حفیظ شیخ جیسے لوگوں کے ذریعے پاکستانی معیشت کو IMF یا بالواسطہ امریکہ کے یہاں گروی رکھ دیا۔ IMF کے ملازم کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا اور پھر انہیں ہر طرح کے چیک سے آزاد کرایا۔ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے نہ صرف IMF اور FATF کی ہدایت پر قانون سازی کروائی بلکہ اس کے لیے پارلیمنٹ کو بھی بلڈوز کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے بین الافغان مفاہمت سے قبل قطر ڈیل میں امریکہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، حالانکہ ہر سمجھدار یہ مشورہ دیتا رہا کہ بین الافغان مفاہمت سے قبل امریکہ اور طالبان کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جانتے ہیں کہ اڈے انہوں نے مانگے نہیں، لیکن وہ مفت میں ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ DGISI درجنوں صحافیوں کی محفل میں یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کو صرف ایئر بیس کی ضرورت تھی جو عمران خان حکومت نے فراہم کر دی تھی۔ وہ جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان گزشتہ 1.5 سال سے اگر کسی شخصیت کے ٹیلی فون کال کے منتظر ہیں تو وہ امریکی صدر جو بائیڈن ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے معاشی طور پر پاکستان کو تباہ اور سفارتی محاذ پر تنہا کر کے رکھ دیا، پاکستان کے دفاعی اداروں کو متنازع بنایا، عدلیہ کے وقار کو خاک میں ملا دیا، الیکشن کمیشن کو سلیکشن کمیشن بنا کے رکھ دیا، میڈیا کو اس قدر بے وقت اور تقسیم کیا کہ وہ انڈین اور مغربی میڈیا کے پاکستان مخالف بیانیے کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہا، پاکستانی معاشرے اور سیاست کو پولرائز کیا، اور ظاہر ہے کہ امریکہ پاکستان کا بڑا ہمدرد ہے،
اس وقت پاکستان کے لیے اس کا پیار عروج پر ہے اور وہ پاکستان کے اداروں کو کمزور ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUIF کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔